الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الذخيرة إذا ألقي الحجر المتلطف بالعذرة في الماء الجاري فارتفعت منه قطرات فأصاب ثوب إنسان أكثر من قدر الدرهم قال أبو بكر لا يجب غسله إلا أن يظهر فيه في الثوب لون النجاسة وقال نصير بن يحيى يجب عليه غسله والأصح قول أبي بكر. ذخیرہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب پھینکا گیا پتھر جو کہ گندگی میں لت پت، کہاں پھینکا گیا؟ مائع جاری میں، تو بس اٹھے اس پانی سے قطرے، بس پہنچے وہ انسان کے کپڑے کو درم کے اندازے سے اکثر۔ اب کیا حکم ہے؟ ابو بکر یعنی رازی رحمہ اللہ، یہ امام رازی نہیں ہے تفسیر کبیر والے، وہ شافی ہیں، یہ اور ابو بکر رازی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں خیر نہیں واجب دھونا اس کپڑے کا، مگر یہ کہ ظاہر ہو اس کپڑے میں نجاست کا رنگ، آپ کا یہ قول۔ اور فرمایا ہے نصیر بن یحییٰ نے کہ واجب ہے بندے پر دھونا کپڑے کا، اور اصح قول ابو بکر کا ہے بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے کہ یہ پانی کے چھینٹ ہے، لہذا بھی کپڑے نجس نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پہلے گزرا ہے کہ قاضی خان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان چھینٹوں کے بارے میں جو اٹھتے ہیں خود گندگی کے پھینکنے سے، پیچھے پڑے نا، خود کسی گندگی سٹی تھے تو نہیں فاسد کرتے وہ مطلقاً جب تک گندگی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ وَقَذَا ذَكَرُ فِي الْخُلَاصَةِ وغیرہ، تو بس کیسے ہوگا حجر کے ساتھ جو گندا نہیں ہے، خود گندگی لگی ہوئی ہے، خود پوری گندگی پھینکے تو جب تک اثر ظاہر نہ ہو تو کپڑے نجس نہیں ہوتے، تو یہ تو گندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو گند لگا ہوا ہے۔ گل سمجھی جے۔ اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں جب پھینکا گیا پتھر جو لت پت ہے گندگی کے ساتھ، اصل تلطخ کہندے نے کسی شے تے خون مل دینا، مل کے درتیاں کرنا اس نوں، اینو کہندے نے تلطخ۔ پھر اس تو بعد عام معنی بھی کسی تے دوجی شے ملی تو کہندے نے اس میں تلطخ ہو گیا، لت پت ہو گئی۔ کس میں پھینکا گیا؟ مائع جاری میں، بس اٹھے پانی سے قطرے، بس پہنچے انسان کے کپڑے کو اکثر درم کے اندازے سے، کیونکہ درم ہوئے تو پھر دھونا واجب ہوندہ، گندگی تو کٹ ہوئے تو مستحب سنت ہے۔ فرمایا ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے نہیں واجب اس پر مگر یہ کہ ظاہر ہو کپڑے میں نجاست کا رنگ۔ اور فرمایا نصیر بن یحییٰ نے واجب ہے اس پر کپڑے کا دھونا، اور صح قول ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں جب پھینکا گیا پتھر لت پت گندگی کے ساتھ مائع جاری میں، پس اٹھے اس سے قطرات، کس سے؟ پانی، پس اٹھے پانی سے قطرات، گند کو قطرے اٹھے تو پھر تو گند پس اٹھے پانی سے قطرات، پس پہنچے انسان کے کپڑے کو اکثر درہم سے، پہنچا انسان کے کپڑے کو اکثر درہم سے،
فرمایا ابو بکر راضی رحمہ اللہ نے نہیں اکثر درہم کے اندازے سے ذرا اکثر درہم کے اندازے سے فرمایا ابو بکر راضی رحمہ اللہ نے نہیں ہے واجب اس پر دھونا اس پر کندہ مانا ہے یار نہیں ہے واجب دھونا اس کا مگر کس کا کپڑے کا مگر یہ کہ ظاہر ہو کپڑے میں رنگ نجاست کا اور فرمایا نصیر بن یحییٰ نے واجب ہے اس پر دھونا کپڑے کا اور اصح قول ہے امام ابو بکر رضی رحمہ اللہ کا اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں جب پھینکا گیا پتھر جو لت پت ہے گندگی کے ساتھ پانی ماء جاری میں بس اٹھے پانی سے قطرات بس پہنچا انسان کے کپڑے کو اکثر من قدر درہم تو فرمایا امام ابو بکر راضی رحمہ اللہ نے کہ نہیں واجب دھونا کپڑے کا مگر یہ کہ ظاہر ہو کپڑے میں رنگ نجاست کا اور فرمایا نصیر بن یحییٰ رحمہ اللہ نے واجب ہے اس پر دھونا کپڑے کا اور اصح قول ابو بکر رحمہ اللہ کا ہے وَلَوْ صَلَّى أَحَدٌ وَمَعَهُ شَعْرُ إِنسَانٍ حَالَ قَوْنِهِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ پھر کون ہی تو بعد جب ملا کے پڑھیں گا تو پھر سارا پڑھنے حَالَ قَوْنِهِ کون أَكْثَرُ دی خبر بنے گا نا حَالَ قَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ اگے چل بابے وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندواني وأبو القاسم الصفار وغيرهما صفار وغيرهما من المشائخ اے جڑا بعد وچ نسبت ہوندی نسبت یا تخلص الوا اس نام دا دی صفت بندا جی تے ابو مرفوع ایک مجرور ہے وأبو القاسم الصفار وروي عن أبي حنيفة رواية شاذة أنه لا تجوز الصلاة به لأنه نجس وبه أخذ نصير بن يحيى وليس بصحيح اگر نماز پڑھی کسی ایک نے اور اس کے پاس انسان کے بال ہیں کسی دوسرے دے اس کے پاس بال ہیں انسان کے درا حال ہے کہ وہ بال اکثر ہیں درہم کے اندازے سے وزن کے اعتبار سے پیمائش میں نہیں وزن کے اعتبار سے وہ کیا ہیں درہم کے اندازے سے زیادہ ہیں تو جائز ہے نماز بندے کی اس لیے کہ انسان کے بال پاک ہیں ظاہر الروایہ میں اور یہی صحیح ہے اور اسی کو لیا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے اور جڑے بدن دے نال لگے انہاں دا اعتراض نہیں ہے گا اور جس لئے لا کے وکھرے کریے تاں انہاں دی گل ہے صحیح اسی کو لیا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے گل مک گئی اور ابو القاسم صفار وغیرہ ہما مشائخ نے بھی اسی کو لیا ہے لیکن اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایتاً شاذہ تن نہیں ایک روایت شاذہ بھی وہ یہ کہ نہیں جائز نماز بالوں کے ساتھ اس لیے کہ بال نجس ہے ایک روایت ہے سن دے ہو اور اسی کو لیا ہے نصیر بن یحییٰ نے علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ گل بھئی بال نجس نہیں کیونکہ میتا کے بال جب کہ نہ نہیں ہے نجس میتا دے بال کی نے ڈنگر مر جائے تو پچھے پڑے ہیں کنیاں چیزاں پاک ہونی ہیں سنگ کور ہڈی یاد بال پٹھے بس کیونکہ میتا کے بال جب کہ نہ ہو جب کہ نہیں ہے نجس تو پس کیسے ہوں گے انسان کے بال جو کہ انسان مکرم بھی ہے کیسے ہوں گے نجس کل سمجھیا اور اسی طرح ہڈی بھی پیچھے پڑ چکے پر نجس نہیں ہوتی جی اصل نجس وہ شے ہے جن دے وچ خون نے سرایت کرنی ہے جی کل سمجھیا وقت تقدم چلو جی بلکہ روایت ہے جی بلے پئی اور اگر نماز پڑھی کسی ایک نے اور اس کے پاس بال ہیں انسان کے اکثر درہم کے اندازے سے تو جائز ہے نماز
اور اسی کو لیا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی اور ابو القاسم صفار نے. اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت شاذہ یہ کہ نہیں جائز نماز اس کے ساتھ لأنہ نجس. اور اسی کو لیا ہے نصیر بن یحییٰ نے. اور نماز پڑھی کسی ایک اور اگر نماز پڑھی کسی ایک نے اور اس کے پاس انسان کے بال ہیں اکثر درہم کے تو جائز ہے نماز. اور اسی کو لیا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی نے اور ابو القاسم صفار نے. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت شاذہ ہے یہ کہ نہیں روایت شاذہ نہیں جائز نماز اس کے ساتھ. اور اسی کو لیا ہے نصیر بن یحییٰ نے. اور اگر نماز پڑھی کسی ایک نے اور اس کے بعد پاس انسان کے بال ہیں اکثر من قدر درہم تو جائز ہے نماز. اور اسی کو لیا ہے فقی ابو جعفر ہندوانی اور ابو القاسم صفار نے. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت شاذہ یہ کہ نہیں جائز نماز اس کے ساتھ اس لیے کہ یہ نجس ہے. اور اسی کو لیا ہے نصیر بن یحییٰ نے. جرۃ البعیر کا سرقین ہی لفظ سرقین تے سرجین یہ دو میں بکسر اولہما سرقین تے سرجین اے بجڑا نا بیو گوبر جڑا پچھلی شرمگاہ چ کڈ دین اے اٹھ پٹھے کھاندا ہوے نا تے کئی باری ایک ہوندی اگالی جڑی کھا کے رج کے بہ کے یا بھوکے کر دین تے منہ چوں صرف چٹا جو جھگ جمع ہوندی ہے اے اگالی ہے اے نہیں نجس. دھیان کرے جے وہ بارش شریعت لکھے ہے تے وہ پتہ نہیں لگتا پھر بندے نے پڑھن لگیا کہ ڈنگر کی جگالی جو ہے وہ نجس ہے. وہ انہیں پتہ نہ ہوئے تو بندہ سمجھتا بھی شاید وہ چٹا منہ چگ آئی بے وہ مراد ہے. وہ نہیں ہے مراد وہ منہ دا لعاب ہے. وہ کی ہے اصل ہے نا اتنے اے جرہ اے او نا تلو دن مانا دساں ول جرہ یہ لے چا وہ دلیل بات جرہ ہے کی شے ول جرہ بے کسر الجیم وقت تفت و جرہ وہ پٹھے ہیں کہ لٹاتا ہے ان کو اونٹ بعد نگلنے کے پھر کھا لیتا ہے اس کو دوسری مرتبہ. سمجھ آئی ہے تو کوئی نہیں یہ جگ بن سکتی چٹی یہ ڈنگراں نو ایک بار کھاندیا وہ اسی پنجابی جو بندے نو تھرو آتا نا انہوں نے کہ کھنگ آتی جی تو سارے پٹھے منہ چ باہر جا وہ تو منہ والے وہ نہیں جہے اگر اگاں چلے جاندے نا جی تو پھر اگالی کر کے پٹھے باہر آ گئے تو پھر وہ کھا گئے. مطلب یہ کہ جی انسان الٹی آدھی نے ایویں ڈنگراں دے جڑے اندروں وہ پٹھے میدے وچ جا کے باہر آنے نے نا جی وہ نجس نے. وہ کی نے وہ اوویں نجس نے جی گوبر نجس ہے. گل سمجھی جی تو وہ جلے اردو کتاباں کرے جگالی پڑھو نا تو وہ تھک نہیں سمجھنے کیڑی وہ بہ کے گالی کرے نے وہ نہیں مراد جی. گل سمجھی آ چلو جی اونٹ کا جرہ یعنی ان کی الٹی اس کے گوبر کی طرح ہے. مانا کر اونٹ کا جرہ اس کے گوبر کی طرح ہے. اونٹ کا جرہ اونٹ کے گوبر کی طرح ہے باوجہ متصل ہونے اس کے محل نجاست کے ساتھ. کل قے نظر آئے جی میں انسان دی الٹی بندروں آتی تو نجس ہے نا ایویں وہ بھی میدے چ ہو کے تو کی ہے نجس ہے جی. گل سمجھیا تے او لکھیا وہ وقضا حکم کل حیوان یج ترو کل بکر والغنم والحرنی. گل سمجھی تو ایویں جیڑا بھی ڈنگر ایک باری اندر جا کے تے او باہر کڈے گا نا تو کی ہے نجس ہے جی. اے مطلب اگاں مرارۃ کل حیوان کبولہ بس مرارہ پتا
کی شے پتے اندر پانی ہوندا جی وہ پیلا جا زرد جا کو نہیں ہوندا پانی ہر حیوان کا پتا اس کے بول کی طرح ہے سمجھائی اندر پتے میں جڑا پانی ہے نا وہ اوویں نجس ہے جویں بول نجس اے مطلب گل سمجھی جی لاستحالت لا فساد بعد اتصال بے محل نجاست جیسے خون سودا اور سڑیا خون وغیرہ وغیرہ فضلات ہیں جی سوائے بلغم کے کہ چونکہ ان میں لزوجت ہوتی ہے وہ نہیں تو بقایا سارے جو ہے نا جی یہ نجس ہے چلو جی پتا ہر حیوان کا اس کے بول کی مثل ہے پتا ہر حیوان کا اس کے بول کی مثل ہے لہذا حرام جانوراں دا نجاست غلیظہ تے حلال جانوراں دا اے مطلب کا بول ہی آکھے نا تے بول تو وکھرا وکھرا نا کچھ آندا کی ہے اے مطلب چلو جی پتا ہر حیوان کا اس کے بول کی مثل ہے جی اذا وقع جلد انسان فی الماء ان کان مقدار الظفر افسدہ لے ہن مسئلہ ہے جی پتر اوکھا جب واقع ہو انسان کی جلد چمڑا انسان کا پانی میں اگر ہے وہ چمڑا اندازہ ناخن کا تو وہ چمڑا پانی کو فاسد کر دے گا گل سمجھو جی یہ مسئلہ قابل توجہ ہے جی جڑی غلطی جی انجا مسئلہ 10 قبل انسان دا چمڑا ناخن دے برابر بھی پانی نہ ہے تو پانی نجس ہوئے چمڑے تو مراد ہڈیاں تے کلائی دا چمڑا ہے کوئی نہیں وجہ اے ناجسا ذالک الماء یعنی نجس ہو جائے گا وہ پانی اور اگر کم ہے ناخن سے تو اس کو نجس نہیں کرے گا اب یہ ناخن کا کیا رولا ہے قیاس تو یہ ہے کہ نجس ہو جائے پانی مطلقاً مسئلہ سنیا جی اس لیے کہ انسان کا چمڑا جو جدا ہو گیا ہے انسان سے وہ نجس ہے اس لیے کہ ما ابینا من الحی وہ ٹکڑا جو جدا کر دیا جائے زندے سے فہوا کا میت وہ میت کی طرح ہوتا ہے جی سمجھے جی جیسا وان دا بھی ٹکڑا نالوں کٹ دئیے نا بغیر ذبح کرنے تو ٹکڑا وہ ایویں ہے جی اگر مر جاوے تو کی حکم ہے تو مریا تو حرام ہوندا جی نجس ہوندا تو لہذا ٹکڑا کی ہے نجس ہے اے جڑا ڈنگراں دا کن کٹ کے لا دینے جی اور بعد وہ ٹک شک لینے تو کی ہے نجس ہے جی دم کئی باری کٹ دینے اے اگر سنگ تھوڑا جا کٹن تو کئی باری وڈا تھی بندہ تے او نجس نہیں نا سنگ تو پاک ہے نا جی سنگ پاک ہے تے چونکہ نجس ہے چونکہ تو نجس کا تو حکم یہ ہے کہ نہیں فرق ہوتا پانی میں قلیل نجاست کے درمیان اور کثیر نجاست کے درمیان جتنی بھی ایک قطرہ ڈگ پوے تامی وہی حکم ہے جی کہ کوئی نہیں جی تو پھر یہ ناخن کے برابر چمڑا ڈگرے تو نجس ہوگا کم گرے تو نجس نہیں یہ فرق کیوں کیا ہے تو اس کا جواب مگر یہ کہ علماء نے استحساناً یہ ایسا حکم دیا ہے اس چمڑے میں جو کم ہے ناخن سے بوجہ ضرورت کے کیونکہ بچنا تھوڑے سے مشکل ہے یا متاثر ہے کہ ذرا ماسا تو کرن لے پوندا جی ہیں توندے لے پوندا جی گزرا جائے مطلب اے جڑی تے چھلتر لگی ہوندی ناخنا دے نال پیچھے اڑدیاں نے کہ نہیں یہ جوڑا ہے چمڑا ہے کہ کوئی نہیں ان کے آکسو چمڑا ہی ہے نا تو یہ تو نکے نکے کئی بار لے کے بھی ڈگ پوندیاں نے جی اس واسطے مجبوراً بھی تھوڑا جڑا معاف ہے جی گل سمجھتے پے ہو پر مسئلہ قابل توجہ ہے بس تفصیل کی انہوں نے ناخن کے اندازے کے مطابق اچھا پھر ناخن کا اندازہ کیوں لگایا ہے اس لیے کہ ناخن اقل اندازہ ہے جو مستقل ہے بے نفس ہی اور اس کا نام بھی علیحدہ ہے یعنی انسان دے حصے وچوں چوڑا ہونے وچوں سب تو چھوٹا عضو جڑا نو ہے جن دا وکھرا ایک نا ہے گل سمجھیے تے مشابہ ہے چمڑے کے پھیلنے میں اور حجم میں کہ کوئی نہیں موٹا بھی ہوندا ہے تے پھیلا ہوندا ہے بس انہوں نے بنایا ہے ناخن کا اندازہ کثیر
بوجہ اس کے مستقل ہونے کے، بس بب ہونے اس کے عضو تام، اور وہ جو اس سے کم ہے قلیل ہے بوجہ اس کے جی گل سمجھیے۔ اے آ گیا مسئلہ، جب واقعہ ہو چمڑا انسان کا پانی میں، اگر ہے اندازہ ناخن کا تو فاسد کر دے گا پانی کو۔ جب واقعہ ہو انسان کا چمڑا پانی میں، اندازہ ناخن کا تو فاسد کر دے گا پانی کو۔ جب واقع ہو انسان کا چمڑا پانی میں، اگر ہو چمڑا اندازہ ناخن کا تو فاسد کر دے گا پانی کو۔ وفی اسنان الآدمی اختلاف المشائخ، اور انسان آدمی کے دانت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بے دند ٹوٹیا، اے جڑا ٹوٹیا دند وکھرا، اے بے نجس ہے یا پاک ہے، گل سمجھیے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بنا ہے روایت کے اختلاف پر، لیکن صحیح وہ شے ہے جو ظاہر الروایہ ہے کہ دانت پاک ہے، اس لیے کہ دانت ہڈی ہے یا پٹھا ہے تو ہڈی اور پٹھا دونوں پاک ہوتے ہیں تمام میتات سے سوائے خنزیر کے۔ تو پس انسان جو کہ مکرم ہے، اس کے ہڈی اور پٹھے بطریق اولا پاک ہوں گے۔ یہ اصل میں اختلاف ہے، نقل کیا گیا خلاف بین ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، گل سمجھیے کہ بھی ایک آدمی کا دانت ٹوٹا ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، تو وہ درم کے اندازے سے اکثر ہے، تو یہ دانت اس کے پاس ہے تو اس نے نماز پڑھی ہے، گل سمجھیا؟ تو آیا یہ ہوئی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو لیکن ظاہر الروایہ جو ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ غیر ظاہر الروایہ ہے، خلاف ہے اس میں، لیکن ظاہر الروایہ اس میں خلاف ہے، اور صحیح یہی ہے وقت تقدم ہے، گل سمجھی؟ بہرحال خلاف پایا گیا اس مسئلے میں بھی۔ ایشا بس تو جی دند نال خون ملیا ہوگا تو پھر نہیں، دند جہاں پٹیا دند نال خون لگا تو پٹ کے چھاپر چ پایا ہے، لیا کے بالٹی سٹ دے تو ہوں اے میرا مطلب ہے۔ اور آدمی کے دانت میں شائخ کا اختلاف ہے جی، اور آدمی کے دانت میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور آدمی کے دانت میں مشائخ کا اختلاف ہے جی۔ وذکر فی فتاوی البقالی قطعۃ جلد قلب التزق بجراحۃ فی الرأس یعید ما صلی به۔ فتاوی بقالی میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، کتے کے چمڑے کا ایک ٹکڑا، اگوں وضاحت کی تھی، ویسے اختلاف ہے کتے وچ، ایک ہے بھی چمڑا مدبوغ نہیں تے کتا مزکا بھی نہیں، کیونکہ اختلاف ہے نا بھی جے کرو ذبح کر دو تو چمڑا پاک تھی ویندا ہے، یا اندر چمڑا دباغت ہو جائے تو پاک ہوندا ہے، پڑھیا ہے نا، اس واسطے بھی اے چمڑا انج دا نہیں، تے اے کتے دا چمڑا جڑا ہے نا جی، التازہ کا چمٹ گیا زخم کے ساتھ سر میں، پھر راس بسے میں وہ نام مطلب اتفاقی کہہ دے کہ کتے دا چمڑا انسان دے وجود تے کسی جگہ چمڑ گیا، ٹکڑا پلے پئی آ۔ اچھا جی، تو یعید و لوٹائے وہ نمازیں جو پڑھی ہیں اس جلد کے ساتھ، یہ چمڑے دے لگیاں جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے نا وہ ساریاں نمازاں لوٹائے، جب کہ ہو وہ درم کے اندازے سے اکثر، وحدہ اکیلا یا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ جو دوسری نجاست ملی ہے اس کو ملا کر وہ درم کے اندازے سے اکثر ہو جائے نا تو وہ ساری نمازیں کیا کرنی ہیں؟ لٹانی ہیں۔ درم کے اندازے کے برابر ہو تو وقت کے اندر واجب الادا ہے، وقت نکل جائے تو قضا کو نہیں ہے ذمہ۔ جب درم سے زیادہ ہوگا نا چمڑا تو کیا کرنا ہے؟ اسی پر آپ قیاس کر لینا گندگی، کہ کپڑوں کو گندگی لگی ہے تو پتہ بھی ہے، تو پھر جتنی پڑی ہیں وہ لٹانی ہیں جی۔
اور ذکر کیا گیا ہے فتاوی بقالی میں کہ ٹکڑا کتے کے چمڑے کا چمٹ گیا زخم کے ساتھ سر میں تو لٹائے بندہ وہ جو پڑی ہیں اس نے اس کے ساتھ کس کے ساتھ ہے بے ذالک الجلد. چلو جی. اور ذکر کیا گیا ہے فتاوی بقالی میں کہ ٹکڑا کتے کے چمڑے کا چمٹ گیا ہے زخم کے ساتھ چمٹ گیا زخم کے ساتھ سر میں تو لٹائے بندہ وہ نمازیں جو پڑھی ہیں اس نے اس کے ساتھ. اور ذکر کیا گیا ہے فتاوی بقالی میں کتے کے چمڑے کا ایک ٹکڑا جو چمٹ گیا ہے زخم کے ساتھ سر میں تو لوٹائے بندہ وہ نمازیں جو پڑھی ہیں اس نے اس چمڑے کے ساتھ. صلی ومعه نور او حیۃ تجود او نحوهما بما ليس سكره نجسا تجود صلاته مطلقا. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر نماز پڑھی مولوی رانجے نے اور اس کے پاس بلی ہے نال تھلے زمین تے نہیں چکی سو بلونگا جیب وچ پایا سو سنے یا سانپ نکی جی بوتل جی بند کر کے نا سپ پانی چ دیکھے نہیں وہ مداریاں کو اس بوتل لکا کے جیب وچ پا لی تے نماز نیت لے تاکہ انہوں پتہ نہ لگے اس چکی بوتل. اور نحوہما یا ان دونوں کے مثل ان چیزوں سے جن کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا او کر دیو سواکن البجوت سمجھائیا اچوا شوا. تو اگر یہ اٹھائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھی ہے تو جائز ہے نماز اس کی مطلقاً. کیا ہے؟ نماز ہوگی. ان جالسا بنفس ہی اگر بیٹھا ہے وہ خود آپ آ کے بیٹھے ہوتے جب کہ نہ ہو اس کے ظاہر پر نجاست جو مانیا ہے. کل سمجھیا ان حملہ اما انکان علیہ نجاست مانیا اذا کا فلا تجوز الصلاۃ کہ اگر اس تے اور نجاست کوئی نہیں جڑی مانے میں تے صرف انہاں دے اوتے چڑھنے نال نماز گل سمجھیے. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں بڑی ضروری. جیسا کہ اٹھایا کسی نے بچے کو ایسا بچہ جو خود ابھی بیٹھ نہیں سکتا چھوٹا ہے اور اس بچے کے کپڑوں میں یا بدن میں نجاست مانیا بھی ہے تو اس وقت وہ بندہ اٹھانے والا ہے نجاست کو لہذا نماز کل سمجھیے نماز نہیں. برخلاف بچے کے جو مستمسک ہے جو خود بیٹھتا ہے اپنے پار آپ ٹھیک ہوں اگر یہ آ کر اوپر بیٹھ جائے کیونکہ نمازی نہیں اٹھانے والا نجاست کو وہ نجاست جو اس پر ہے. بلے پئی یہ مسئلہ سمجھنے والا بندہ نماز پڑھتا کئی باری کر دادا نانا نکے نکے بال 1.5-2 سال دے سیدے گیا کنڈ تے آ کے چڑھ جاندے نے مومن ہے تے پورا رکن چڑھے رہندے نے جی. اصل کہ پورا رکن اینی دیر گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاندی. انہوں جڑا بچہ چڑھیا 1.5 سال دا 2 سال دا ان دے کپڑے تو پاک کہنے کو پتہ ہے ہو سکتا انہوں نے پیشاب نکل گیا ہوئے جی. تو چونکہ وہ مستمسک کے لہذا نماز نہیں ٹوٹی. تو جے اگر چھوٹا ہے تو انہوں مطلب چولی چ پا کے نماز پڑھی ہے نہ پھر ٹوٹ گئی ہے. جے کر نجاست ہے تا جے کر پھر ٹوٹ گئی کی ہو گئی ہے ٹوٹ گئی. گل سمجھے ہاں. اصل میں جڑا مسئلہ ہے نا وہ اے کہ اتنے نہیں یہ گل بنتی. یہ جڑے طواف کریدا ہے نا جی کہ کریدا ہے تو نکے نکے لوگ بچے نال لے کے گئے اندر چھوٹے چھوٹے تو انہوں نے چایا ہوں جی
وہ پیپر جب بدھا ہوتا ہے تو ظاہر بچہ کہ پتا کس وقت پیشاب کرنا ہے انہیں وہ ذرا مسئلہ بنتا ہے جی طواف ہو جاتا ہے لیکن حاملے نجاست بھی نال ہے وہ کون ہاں تے جے بچے نو آپ چاہ لیا 3-4 سال دے نو بچے نو چاہ لیا آپ تے پھر تو حامل ہو گیا نا جب کپڑے نال نجاست لگی ہے جی پیپر بدھا 2-2.5-3 سال دا جی ہے مطلب جی اور اگر نماز پڑھی شخص نے اور اس کے پاس سنور ہے بلی یا سانپ یا ان دونوں کے مثل ان سے کہ نہیں جھوٹا ان کا نجس تو جائز ہے نماز اس کی مطلقاً اور اگر نماز پڑھی کسی نے اور اس کے ساتھ بلی یا سانپ یا ان دونوں کی مثل ان سے کہ نہیں ہے جھوٹا ان کا نجس تو جائز ہے نماز اس کی مطلقاً اور اگر نماز پڑھی کسی نے اور اس کے ساتھ بلی یا سانپ ہے یا ان دونوں کی مثل ان سے کہ نہیں ہے جھوٹا ان کا نجس تو جائز ہے نماز اس کی مطلقاً خلاف جرب القلب بس برخلاف کتے کا پلہ کتی سوئی ہوتے برخلاف کتے کے پلے کے اور اس کی مثل کے ان چیزوں سے کہ جھوٹا ان کا نجس ہے جب کہ اٹھایا اس کو مصلی نے کل سمجھیا کیونکہ نہیں جائز نماز اس کی اس لیے کہ مصلی اٹھانے والا ہے نجاست کو وہ نجاست جو لعاب ہے اس کا کس کا کتے کا اور وہ نجاست جو متصل ہے کتے کے ساتھ ایک گل مکتے کل سمجھیا اب ایک سوال جواب ہے سوال جواب سمجھے سوال یہ ہے کہ نجاست وہ نجاست جو اپنے محل میں ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی یا کہ نجاست وہ نجاست جو اپنے محل میں ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی یعنی اس پر نجاست ہونے والا حکم نہیں لگایا جاتا نہیں دیا جاتا اس کو حکم نجاست کا اسی لیے تو جائز ہے نماز سمیت اٹھانے بچے کے بلی کے اور ان دونوں کی مثل کے باوجود اس بات کے کہ جو ان دونوں میں ہے کیا نجاسات مستقرہ فی مکان ہے بچے دے ڈیڈ بڑا پیشاب ہے کہ کوئی نہیں چھوٹا بلی دے ڈیڈ ہے اس دے باوجود نماز ہوتی پئی تو اس واسطے نا کہ بھی کی ہے جب تک نجاست اپنے محل وچ ہے نا اس دا حکم نہیں حکم نہیں لگتا بیٹا جس گل سمجھیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں بس سکا کتا اتوں پاک ہے نا اتوں کپڑے نہ لگ جائے پلیت ہے اندر نجاست ہے نا باہر تو کوئی نہیں نا اتوں سکا اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں یہ بات لیکن لعاب کتے دے منہ والی تھوکو تحقیق منتقل ہو چکی اپنے محل سے جس محل میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ کی تو کتوں دی خون گوشت کتوں دی اور متصل ہو گئی ہے وہ تھوک منہ کے ساتھ وہ منہ جس کے لیے زہر کا حکم ہے کہ کوئی نہیں تو غسل کرنے میں منہ تھوڑا فرد ہے کہ نہیں اندروں اس واسطے کہ زہر کا حکم ہے جی زہر کا حکم ہے نظر کرتے ہوئے تنفس کے جو نکلی ہے باطن سے جی اللہ پہیا بس اعتبار کیا جائے گا نجاست کا اور تحقیق نجس ہے تھوک کے ساتھ کتے کی زبان اور اس کا سارا منہ بس ہوگا وہ فکان مانے انہذا اذا حملہ گل سمجھی کہ نہیں اے وجہ بھی کتے دا پلا چکیا تو نماز گل سمجھی اذا حملہ لینا ہو بے منزلہ کیونکہ بے منزلہ بلی کے ہے جس کے اوپر نجاست ملی ہوئی ہے اس کے زہر پر مانے ہے جب کہ اس کو اٹھائے گل سمجھیا ایتے پہ جو کتے دا پلا آپ چکے آتے اما اذا جالسا لے بنفسی تے بندہ نماز پڑھتا پیا تے پیچھو کتا ہے تے او ٹپ کے موڈے تے بیٹھ گیا اچھا جی بہرحال جب بیٹھ گئے پلا اس پر بنفس ہی تو بس ایک روایت میں یہ بالا روایت بس اس روایت کے مطابق کہ کتا نجس العین ہے تو یہی حکم ہے کیا کہ نماز
نماز نہیں ہے، لأنه حاملہ وہو نجاست. اور بہرحال روایت صحیح اما علی روایت صحیح فینبغی ان تجوز صلاتہ، اس لیے کہ وہ نجاست کو اٹھانے والا نہیں ہے، آپ آ کر بیٹھ گئی ہے. کما فی الحرۃ ونحو علی ما سبق، جو آپ آ کے بیٹھ گیا نا، نجاست لگی کوئی نہیں تو ہوں جائز ہے، یہ چکیا تو پھر نماز کو برخلاف کتے کے بچے کے. جی برخلاف کتے کے بچے کے. برخلاف کتے کے بچے کے. اوکے جی. وَإِذَا لَحِتَتِ الْهِرَّةُ كَفَّ رَجُلٍ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَهُوَ اللَّحْظُ. اور جب چاٹا بلی نے آدمی کا ہاتھ یا کسی اور جگہ کو بندے کے بدن سے، تو مکروہ ہے رانجے کے لیے یہ کہ چھوڑے رکھے بلی کو کہ کرتی رہے اس طرح. ایک کام کرانا فوراً پیچھا کرے، فوراً پیچھا کرے، اس لیے کہ بلی کی تھوک مکروہ ہے اور تلوث بالمکروہ مکروہ ہے کہ نہیں پڑے. اور جب بلی نے مرد کے ہاتھ کو یا دوسری جگہ کو اس کے بدن سے تو مکروہ ہے اس کے لیے یہ کہ چھوڑے بلی کو کہ کرتی رہے یہ کام، ایک انج کرنا بھی مکروہ ہے، ان پیچھے ہٹا بھی دی، اس لیے کہ بلی کی تھوک مکروہ ہے. جی. اور جب چاٹا بلی نے رجل کے ہاتھ کو یا دوسری جگہ کو اس کے بدن سے، تو مکروہ ہے اس کے لیے یہ کہ چھوڑے رکھے بلی کو کہ کرتی رہے اس طرح. کیا الفعل وهو اللحظ. جی. اس لیے کہ تھوک بلی کا مکروہ ہے اور تلوث بالمکروہ مکروہ ہے. جی. اور جب چاٹا بلی نے رجل کے کف کو یا دوسری جگہ کو اس رجل کے بدن سے، تو مکروہ ہے رجل کے لیے یہ کہ چھوڑے رکھے بلی کو کہ کرتی رہے یہ فعل، اس لیے کہ بلی کی تھوک مکروہ ہے. وَقَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مَا بَقِيَ مِنْهَا. اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ کھائے مولوی یا پیے وہ جو باقی بچا ہے بلی سے، یعنی اس سے کہ پہنچا ہے اس کو بلی کا لعاب کھانے والی چیز سے، یا پانی یا باقی اشربا. گل سمجھیا؟ اس لیے کہ جھوٹا اس کا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بچا ہوا اس کا جھوٹا ہے اور اس کا جھوٹا مکروہ ہے عند اختیار کے وقت. مطلب اور چیز ہوئے نا تو پھر اندر جھوٹا کھانا. روٹی کھادی سو نا چیک پاسے ہوں اونی کو لاؤ تو باقی ٹھیک ہے، اے مطلب ہے اور جی تھک لگی بھائی چلو. اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ کھائے یا پیے وہ جو باقی بچ گیا ہے بلی سے. اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ کھائے یا پیے وہ جو باقی بچ گیا ہے بلی سے. چلو جی. اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ کھائے یا پیے وہ جو باقی بچ گیا ہے بلی سے. وذکر فی موضع آخر انها الا حیثت عضو انسان فصلى قبل ان یغسل جاز فعله لصلاته والاولى ان یغسله. اور ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں، یعنی ایک مسئلہ ہے کہ اگر چاٹا بلی نے انسان کے عضو کو، پس نماز پڑھی اس نے پہلے سے کہ دھوئے اس عضو کو، تو جائز ہے فعل اس کا نماز کے لیے. اولا یہ ہے کہ اس کو دھو لے،
اس کو وہذا یہ بات نئے مخالف اس بات کے جو پہلے ہے، کیونکہ کراہت جواز کے منافی نہیں ہوتی. کل سمجھیے مکرو مستحب ہے اس کا ازالہ کرنا، اور فعل مستحب اولا ہے فعل مستحب کے ترک کرنے سے. سمجھ آئی یا؟ مکرو کا ازالہ مستحب ہے، فعل مستحب کا فعل اولا ہے اس کے ترک سے. کل سمجھیے تو لہذا جواز تے کراہت کٹھے ہو جاندے نے جی. جواز اور ذکر کیا گیا دوسری جگہ میں یہ کہ بلی نے اگر چاٹا انسان کے عضو کو بس نماز پڑھی اس نے پہلے سے کہ دھوئے اس عضو کو تو جائز ہے فعل اس کا نماز کے لیے. مطلب فعل الاسلام نماز پڑھنی جائے یہ مقصد ہے. اور اولا یہ ہے کہ دھو لے اس کو. اور ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں یہ کہ بلی اگر چاٹے انسان کے عضو کو بس نماز پڑھی اس نے پہلے سے یہ کہ دھوئے اس عضو کو تو جائز ہے پھر اس کا نماز کے لیے. اور اولا یہ ہے کہ دھوئے اس کو. اور ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں یہ کہ بلی اگر چاٹا بلی نے انسان کے عضو کو بس نماز پڑھی اور انسان نے پہلے اس کے کہ دھوئے اس عضو کو تو جائز ہے فعل اس کا نماز کے لیے. اور اولا یہ ہے کہ دھو لے اس کو. وَذُكِرَ فِي الذَّخِيرَةِ إِذَا كَانَتِ النِّجَاسَةُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ اکثر من قدر الدرہم. نجاست تو اسم ہو گیا تھا گون کیا آگنی اکثر من قدر الدرہم فاستجمرا بثلاثۃ احجار وانقاه ولم يغسله بالماء. قال الفقيه ابو الليث في فتاويه يجزئه وبه. اور ذکر کیا گیا ذخیرہ میں یہ مسئلہ جب کہ ہو نجاست استنجے کی جگہ میں. مطلب بڑا پیشاب کی تو سو نجاست کتنی ہے اکثر ہے درم کے اندازے سے. تو بس فاستجمارا اے استنجا بس اس نے استنجا کیا 3 بیلوں کے ساتھ اور اچھے طریقے سے صاف کر دیا اس نے استنجے کی جگہ کو اور نہیں دھویا اس نے استنجے کی جگہ کو پانی کے ساتھ. ہون بے وضو کر کے نماز پڑھی تے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. فرمایا فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے اپنے فتاووں میں کافی ہے اس کو یعنی بغیر کراہت کے یعنی سن دے ہو بغیر اگرچہ دھونا افضل ہے. سمجھیے اگرچہ مطلب بڑا پیشاب کیتا سے نا دیکھتا ہے نا بے مولا ظفر پہ جڑا نا بے ملا پورا ہی پتہ نہیں کدے کدے عرشے پھوکڑیاں بگدیاں گئیاں. ایک بھی پیشاب خشک آندا تو سیدھا تھلے چلا گیا. تے ہون جس نا جتوں نکلیا جس وقت وہ جگہ پہ کٹھی ہونی تو درم دے مقدار نال تھوڑی ہے یا مقدار ہے تے انہوں جلے چنگی طرح بٹے نال صاف کیتا تے پھر اس نے پانی نال استنجا نہیں کیتا تے وضو کر کے نماز پڑھی تے ایک ہی ہے سنیں. اور اسی کو یعنی جو کہا ابو لیث نے اسی کو ہم لیتے ہیں اور وابے ہی ناخذ اور اسی کو ہم لیتے ہیں. گل بو گئی. اے وابے ہی ناخذ سے علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ بعض مخالف ہیں اس کے لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا میں اس میں مخالف کو کنہوں نے اس مسئلے کی مخالفت کی ہے میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی. اور تحقیق یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مقصود انقاء صفائی ہے ہمارے نزدیک نہ کہ عدد ہے 3 بٹوں. اے جب 3 آیا نا یہ بھائی قید اتفاقی ہے مقصد کی انہیں ٹیلے نال صاف کر لیا.
اور تحقیق گزر چکی پہلے یہ بات بھئی ما یقوم مقام الحجر ایذن، وہ شے جو قائم مقام ہوتے پتھر کے بجے میں صاف کر لے اس کو. وہذا یہ بات جب کہ ہو وہ نجاست وہ جو نکلی ہے حدث معتاد سے اور نہیں پہنچا اس کو خارج سے. کے اندر مسئلہ سمجھا جائے یہ مسئلے رہ جانا تو پھر تشابہ علینا یہ موضع استنجا ہے نا، یہ خاص اوندا مسئلہ ہے، یہ اوندا مسئلہ ہے. گل سمجھیے؟ باقی بدن اتنے کدرے بھی گندگی لگ جائے تو بٹے نال صاف کرو تے آکو بھی نماز پڑھا، یہ اجازت کوئی نہیں. سمجھے پے؟ یہ صرف کندا مسئلہ ہے، صرف، باقی نہیں. اور دھیان نال سنو. وہذا اذا كانت تلك النجاسة ما خرج من الحدث المعتاد بتھلے پاسوں نکلی اور نہیں پہنچی اس کو خارج سے، باہروں نہیں گندگی لگی کوئی اور. بہرحال اگر ہو غیر معتاد جیسے خون اور اس کی مثل، یا پہنچے اس کو گندگی خارج سے، جیسا کہ تلوث ہو گیا اس کے ساتھ بعد خروج کے، بھی گندگی نکلی تو تھلوں کسی اور تھان تے لگ گئی، بعد الخروج والانفصال ہونے کے بعد نا تھلے ڈگ کے تو پھر نال لگ گئے، پلے پہیا تو فلا یجزئ فی الحجر ولا بد من تونے ہی بالاجماع. گل سمجھیے؟ اس لیے کہ اکتفا بالبٹے یہ باوجہ ضرورت تکرار کے ہے طبیعت کے مقتضا کے ساتھ، یہ تو کم ہوتا رہتا ساری عمر. اس واسطے اندے وچ اجازت ہے بھی بٹے نال بھی صفائی ہو سکتی. کندے وچ؟ پیشاب والی جگہ دی. پس نہیں لے کی جائے گی پیشاب والی جگہ کے ساتھ وہ جگہ کہ نہیں ہے متکرر اس طرح. باقی کچھ جو ہر وقت کو تھوڑا مطلب ہے کوئی پیشاب والی جگہ مخصوص ہے نا، تو چھوٹا پیشاب تو جو سراغ چھوٹا ہے تو وہ تو خشک کرو تو ختم ہو گئی گل جی. تو لہذا بھی باقی کسی جگہ اگر نجاست لگی تو توتے بغیر گزارا. اور ذکر کیا گیا ذخیرہ میں جب کہ ہو نجاست استنجے کی جگہ میں اکثر درم کے اندازے سے، پس استنجا کیا اس نے 3 ڈیلوں کے ساتھ اور صاف کر دیا اس نے استنجے کی جگہ کو، اور نہیں دھویا اس کو پانی کے ساتھ. تو فرمایا فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے اپنے فتاووں میں کافی ہے اس کو، اور اسی کو لیتے ہیں ہم. جی کی جگہ میں اکثر درہم کے اندازے کیا اس نے 3 احجار کے ساتھ اور صاف کر دیا اس نے استنجے کی جگہ کو، اور نہیں دھویا اس نے پانی کے ساتھ. فرمایا فقی ابو لیث نے اپنے فتاوی میں کافی ہے اس کو. خصوصاً جب پانی نہ ہو تیمم کر کے نماز پڑھنی تو کھانا پینا بند کر دے دا، یہ حکم ہے. کھانا پینا بند ہے تو پیشاب کرنا اس کے نہیں تو پھر کہڑی شہر صفائی کرنی سے؟ ڈھیلے نہ کرنی سے. چلو بھائی. اور ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں جب ہو نجاست استنجے کی جگہ میں اکثر من قدر درم، بس استنجا کیا اس نے اور صاف کر دیا اس نے استنجے کی جگہ کو، اور نہیں دھویا اس نے استنجے کی جگہ کو پانی کے ساتھ. تو فرمایا فقی ابو لیث نے اپنے فتاوے میں کافی ہے اس کو، اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم.